اور دیکھ ذرا تجھے میں نے بچپن سے لے کے آج تک کس طرح ناز و نام سے پالا ہے. تو بچپن سے یتیم تھا, تیرا باپ مر گیا تھا, میں نے لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کر کے میں نے تجھے پالا ہے. اب جب جوانی کے قریب آیا تو نے مجھے چھوڑ دیا, محمد کا در پکڑ لیا ہے, حالانکہ تجھے بہتر پتا ہے کہ محمد سے معاذ اللہ مجھے کتنی نفرت ہے. اللہ اللہ. بیٹے نے کہا ماں مطلب کی بات کر. کہا بس عبداللہ اگر تو محمد کو چھوڑے گا نہیں, میں اسی طرح احتجاج میں بغیر کھائے پیے مر جاؤں گی. اللہ اللہ. جناب عبداللہ نے فرمایا ماں کیا یہ تیرا آخری فیصلہ ہے؟ کہا ہاں ہاں میرا آخری فیصلہ ہے. کہا پھر میرا فیصلہ بھی سن لے. میرا بھی سننا, پھر میں کیا کہہ رہا ہوں. کہا بول کیا کہتا ہے. کہا یا اماں لو کانت لکے میں تو نفس فخرجت نفسا نفسا. میری ماں اگر اللہ تعالیٰ تجھے نہ 100 جانے دے, 100 زندگیاں, فخرجت نفسا نفسا, تو ہیک کر کے اسی طرح مری جا. یہ تو ایک زندگی ہے نا تیری, تو 100 زندگیاں اللہ تجھے دے اور 100 دفعہ میرے سامنے اسی طرح ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جائے. فواللہ ما ترکت محمدا, رب کی عزت کی قسم ہے اور جس سوڑے کے لڑ میں لگ گیا ہوں میں نے اس محمد کو کبھی نہیں چھوڑنا ہے. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا, نہ مثال تیری جواب تیرا, تیرے میرے نبی کا ہر ہر عضو رب نے معجزہ بنایا ہے. اور وہی چہرہ ہے. میں ایک ہی آخری ایک پیار کی بات بتانے لگا ہوں کہ نبی کے غلام صحابہ کتنے سرکار سے پیار کرتے تھے. اور یاد رکھو نبی کا پیار ہی کائنات کی سب سے بڑی دولت اور نعمت ہے. افسوس تو یہ کہ ہمیں اس لذت عشق حبیب کا پتہ ہی نہیں ہے, درد ہی نہیں ہے دل میں. درد ہو تو پھر پتہ چلے نا سرکار کا پیار کیا ہوتا ہے. اور کسی نے پوچھا تھا پیر مہر علی گولڑوی سے رحمت اللہ تعالی علیہ, اے خواجہ گولڑوی بتائیے کیسی گزر رہی ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا جو عشق محمد میں وہ درد میں ایک آہ لیتا ہوں نا, اب پتا چلا ہے زندگی ساری کوئی لے لے بس ایک آہ دے دے. اور عشق کی جو آہ ہے, حضرت علامہ بایزید, حضرت امام بایزید بستامی علیہ رحمہ, آپ فرمایا کرتے تھے کہ عاشق ایک آہ بھر کر جہاں چلا جاتا ہے عابد 70 سال رگڑے کھا کے بھی وہاں نہیں جا سکتا. اس لیے اقبال نے درس دیا تھا کہ عشق میں مقام پیدا کر, عشق میں محبت میں مقام پیدا کر. کیوں؟ جب تیرا یہ مقام ہوتا ہے نا تو پھر اقبال یہ کہتے ہیں در دشت جنون من جبریل زبوں سے دے یزداں بکمنداور اے ہمت مردانہ. یہ جنون, یہ جذبہ عشق اور محبت, یہ ایسی کیفیت ہے جب بندہ وہاں پہنچتا ہے نا اس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ اس کے سامنے جبریل بھی معمولی شکار ہوتا ہے. در دشت جنون من جبریل زبوں سے دے یزداں بکمنداور اے ہمت مردانہ. ہاں اتنی قوت ہوتی ہے. اور میں اکثر یہ شعر پڑھا کرتا ہوں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ ہے وہ مقام خود, یہ ہے وہ مقام عشق, مرتبہ محبت. دوستان عزیز, محبت رسول مسلمان کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے. اور یہ جلسے, یہ اجتماع, ان کا صرف یہی مقصد ہوتا ہے کہ سونے نبی کے حسن کی بات سن کے دل میں ان کی تصویر کا خیال آ جائے, حضور کا چہرہ ذہن میں بس جائے اور ہر وقت حضور سے پیار. جتنا جس کا زیادہ ذکر ہوتا ہے اتنا اس سے زیادہ پیار ہو جاتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ خیر, حضور کے ساتھ میں کرم کے صحابہ کتنا پیار کرتے تھے. غزوہ تبوک ہے, کیا بولا؟ غزوہ تبوک. غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ وحدہ لا شریک نے رسول اللہ کو حکم دیا, سرکار چلے گئے. اور یہ وہ غزوہ ہے کہ جس میں سب سے زیادہ تکلیف اٹھانی پڑی مسلمانوں کو.
کھانا ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، بھوکے پیاسے، گرمی کی شدت ہے، منافق بانے شانے کر کے پیچھے رہ گئے مدینے میں، نہیں گئے حضور کے ساتھ. ہاں جی، کوئی کہتا جی میں ذرا بیمار ہوں، کوئی کہتا جی میں. یہ بانے اکثر بنتے رہتے ہیں. جی کچھ آکھے نا کہ فلانی جی کنجر نہ چنے نے، دڑ 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 گڈیاں ہی گڈیاں گڈیاں ہی گڈیاں، فلانی جی میلاد ہو رہے تھوڑا کار نکل جائے. میں صحیح کہہ رہا ہوں. اور پھر ہم لوگوں کے دلوں سے تو نہ جانے یہ دین کی وہ تڑپ کہاں چلی گئی یار. ایک وہ دور ہوتا تھا کہ جناب لوگ علماء کی ایک ایک بات کے لیے ترستے تھے. وہ شاید میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم لوگ بے عمل ہو گئے، شاید یہ وجہ ہے، یا پھر آپ جو بالکل ہی دنیا دار ہو گئے ہیں. دونوں میں سے کوئی ایک وجہ تو ہے، کچھ نہ کچھ تو وجہ ہے. ایک دور ہوتا تھا، بوڑھے بوڑھے جوان جوان بزرگ مسجدوں میں جا کر 10 بجے جا کر جمعے کے انتظار میں بیٹھے ہوتے، مولانا صاحب آئیں گے گفتگو. اور آج حالت یہ کہ ادھر اذان ہو رہی ہوتی ہے تو یہ دوڑ دوڑ کر دگڑ 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 مسجد میں جاتے ہیں، ٹوپی اٹھائی اللہ اکبر، ادھر سلام ہوا ٹوپی اٹھا کے وہ پھینکی، حضرت صاحب ہو جاتے ہیں. اتنا سا ہمارا تعلق رہ گیا. اس میں آپ کا نہیں، ہمارا مولویوں کا بھی قصور ہے، کیونکہ آپ کے نزدیک تو جو داڑھی والا جو پگڑی والا وہ مولوی ہے، جہاں قرآن کھول کے بچے بیٹھے ہوں وہ مدرسہ ہے. پر آپ کو چاہیے تھوڑا فرق کریں نا. میں اکثر ایک جملہ دہراتا ہوں، درود والوں میں اور بارود والوں میں فرق ضروری ہے. اگر یہ فرق نہیں کریں گے تو پھر تو یہ نفرتیں اور بڑھیں گی. فرق ہے. درود والوں کا میسج ہے محبت کا، درود والوں کا میسج ہے پیار کا، درود والوں کا میسج ہے احترام کا، احترام آدمیت، احترام انسانیت، اخلاقیات، اخلاق، حسن اخلاق، جان کی قدر. کسی کے ایک مومن کے قطرے خون کی وہ قیمت ہے کہ میرے رسول نے کعبہ شریف کے پاس گئے، میرے آقا نے فرمایا یا کعبہ ان حرمت المؤمن الاعظم حرمتا منک. او کعبہ تو اللہ کا گھر ہے، لیکن جو بندے مومن کی حرمت ہے وہ تیری حرمت سے زیادہ ہے. حضرات آج کیا ہو رہا ہے؟ انسانیت کی قدریں مٹ گئی ہیں. جہاں جس کا دل کرتا ہے 10-15 مار دیتا ہے. اور اوپر ظلم تو یہ کہ مسجدوں کے ممبروں پہ بیٹھنے والے وہ اس کو جہاد کا نام دے کر اس کو جنت کا ٹکٹ دے رہے ہوتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. میرے رسول کا تو فرمان ہے، جس نے کسی مسلمان بھائی کی طرف غصے سے اسلحہ سیدھا کیا، ابھی چلایا نہیں، اس کے اعمال چلانے سے پہلے ہی ضائع ہو جاتے ہیں. غصے سے اسلحہ سیدھا کرنے والا اگر کسی مسلمان بھائی کی طرف سیدھا کرے اسلحہ، اس کے اعمال ضائع. تو جو بے گناہ ہزاروں بچوں کو یتیم کر رہے ہیں، جو بے گناہوں کو مار رہے ہیں، اور میرے رسول نے فرمایا مسجد میں مولی کھا کے نہ ہو، مسجد میں لہسن پیاز اور مولی کھا کر نہ ہو، کیونکہ اس تمہارے منہ کی بو سے نمازی کو تکلیف ہوگی. اور جو نبی مولی اور پیاز کی بو کی تکلیف نمازی کے لیے برداشت نہیں کرتا، جب ان مسجدوں کے دھماکوں سے مسجدوں کے پڑخچے اڑ رہے ہیں، مومنوں کے جسم کے ٹکڑے اڑ رہے ہیں، ذرا خود سوچو وہاں میرا رسول کیسے گوارا کر رہا ہو، وہاں میرے نبی پر کیا گزرتی ہوگی. اس لیے حضرات دعا کرو اللہ تعالی ہمیں رسول کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قدر آدمیت کی توفیق عطا فرمائے. انسان کی بہت بڑی شان ہے. افسوس تو یہ ہے کہ ہم لوگ بلی کو پتھر نہیں مارتے، یار زیروش ہے، آئے افسوس. اور بھائی اگر کو تھوڑی سی بات ہو اس کے منہ پہ تھپڑ کیا اس کو گولی مارنے کو تیار ہوتے ہیں. کیا یہ ہمارا ایمان ہے؟ یہ ہمارا اسلام ہے؟ اور جب ایک بلی، اور حدیث ہے میرے رسول نے فرمایا ایک فاحشہ زانیہ عورت تھی، ایک جگہ گئی تو کتا پیاس سے بلک رہا تھا اور کنویں کے کنارے یہ جو ہے نا گارا مٹی یہ چاٹ رہا تھا. اس کو ترس آیا، اس نے اپنا دوپٹہ اتارا، دوپٹہ اتار کر اس کو نچوڑ کے اپنے جوتے میں پانی پلایا. کتے نے پانی پیا، رب نے اس کی خطاؤں کو بخش کے اس کو اپنے قربت عطا فرما دی. علماء یہاں لکھتے ہیں اگر کتے کے بچے کی، کتے کا بچہ بلا اگر کتے کے بچے کو جو پانی پلا رہے اس کی تکلیف کو دور کر رہے ہیں، اللہ اس فاحشہ کی خطاؤں کو معاف فرما رہا ہے، تو جو انسان کے بچے کی خدمت کر رہا ہوگا، جو کسی مومن مسلمان کی
مشکل کو حل کر رہا ہوگا اللہ اسے کتنا اجر عطا فرمائے گا. اس لیے دوستو میلاد کی یہ بھی ایک میسج ہے میلاد کا کہ میرے نبی آئے تو کائنات سے ظلمتیں ختم ہو گئیں. ہر طرف بے سہاروں کو سہارے ملنے شروع ہو گئے کہ اب آ گیا ہے آمنہ کا چاند اور کائنات کے اندر امن و استحکام اور امن و قدر آدمیت کا پرچم بلند کرے گا. تو ہم اس نبی کے میلاد کرنے والے ہیں. دعا کرو اللہ تعالی ہمیں میلاد کی روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اس میسج یہ جو دین ہے اس کو سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. تو خیر وقت کافی بیت گیا ہے. میں چاہ رہا تھا کہ وہ حدیث آپ کی نظر کرتا. بہرحال جلدی سے عرض کر دیتا ہوں کہ منافق گھر میں چھپ گئے. 3 صحابی تھے, حضرت ہلال بن امیہ, حضرت کعب بن مالک اور ایک دوسرے صحابی تھے مرارہ بن ربی. یہ پیچھے رہ گئے. سرکار گئے جہاد کر کے غزوہ تبوک سے واپس آئے. منافقوں نے آ کر بانے شانے ڈالے, ہی ہمارا بچہ مار گیا, میرا یہ تھا, میرا وہ تھا, میرا وہ تھا, بانے پیے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میرے کریم مدنی آقا نے کہا ٹھیک ہے. حضور نے معاف کیا. معاف کیا مطلب سرکار نے کہا ٹھیک ہے, درگزر کیا. یہ جو صحابی تھے انہوں نے سچ سچ بتا دیے جی کہ اصل میں ہمارا کچھ اس طرح کے گھریلو معاملات میں الجھے تھے اور پھر لشکر آگے چلا گیا, ہم نہیں جا سکے. میرے نبی نے فرمایا کہ جب تک اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آتا ان سے کوئی بات نہیں کرے گا. حضرت کعب فرماتے ہیں حضور کا یہ آرڈر ہوا. قرآن کہتے ہیں نا ضاقت علیہم الارض بما رحبت, زمین ان پر باوجود کشادگی کے ان پر تنگ ہو گئی. جس کی طرف جاتے ہیں وہ منہ پھیر لیتا ہے. سگے بھائیوں نے بات چھوڑ دی, ماں اور بیٹوں نے بات چھوڑ دی, سارے رشتہ داروں نے چھوڑ دی. حضرت کا فرماتے ہیں کہ عثمان ان کے کوئی چچے کا بیٹا کہتے ہیں ہمارا اتنا پیار تھا کہ ہم آپس میں کھانا بھی ایک دوسرے کے بغیر نہیں کھاتے تھے. کہتے ہیں وہ باغ میں کام کر رہا تھا, میں اس کے پاس گیا تو اس نے مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیا. میں نے بات کی, اس نے بات نہ کی. میں نے پھر بات کی, اس نے بات نہ کی. تو میں نے پوچھا کیوں بات نہیں کرتے ہو, تم تو میرے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے. اس نے ایک ہی کہا اللہ و رسولہ اعلم, یہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. کہا بات تو کر. منہ پھیر کے کہا جس کو نبی منہ نہ لگائے اسے میں منہ نہیں لگا سکتا. حضرات یہ صحابہ رو رو کر ان کی راتیں گزر رہی ہیں. اب جو میں پیار کی بات بتانے لگا ہوں ذرا عشق اور محبت کی بات سنو. صحابہ کہتے ہیں ہم نماز کے لیے برابر جاتے, سرکار کے پیچھے نماز بھی پڑھتے, دعا بھی کرتے. حضور ہم سے بات نہیں, ہم ان کو جب سامنے جاتے تو ہم سلام کرتے, ان کے لبوں کو دیکھتے وہ ہلتے. اب جو چیز ہے اس کو غور سے سنو. کہتے ہیں ہمیں حضور کو دیکھے بغیر چین نہیں آتا تھا. اللہ اکبر. فرماتے ہیں ہمیں اور تو حضور کے سامنے جا نہیں سکتے تھے, دیکھ نہیں سکتے تھے, پر نماز میں ہم جلدی جاتے, حضور کی سائیڈ پہ کھڑے ہوتے. کدھر؟ سائیڈ پہ. تو کننا نظر, حضور نماز پڑھا رہے ہوتے, ہم پلٹ کے ان کے چہرے پہ دیکھ رہے ہوتے. یہ سوچ سن رہے ہو, یہ صحابی نماز پڑھ رہے ہیں. کیا کر رہے ہوتے؟ حضور نماز پڑھاتے, ہم آقا کے چہرے پہ دیکھتے اور چوری چوری دیکھتے. آئے ہائے سبحان اللہ کی آواز آئے. اب غور کرو یار, یہ سرکار کا کتنا پیارا چہرہ تھا کہ جس چہرے کی دیدار کے بغیر صحابی اور موقع نہیں ملتا, نماز کے اندر بھی ادھر دیکھتے ہیں. اب یہاں کوئی پوچھے جی کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے کہ نبی کا چہرہ دیکھ رہے تھے, پتا چلا عاشقوں کی نماز ہوتی ایسے ہے کہ سر خدا کے واسطے دل مصطفیٰ کے واسطے. یہ عاشقوں کی نماز ہے. کہتے ہیں کہ پھر انہیں جب دیکھا کہ کوئی بھی منہ نہیں لگاتا, انہوں نے اپنے آپ کو ستون کے ساتھ رسیوں سے باندھ دیا. کھانا پینا ختم. اللہ کی رحمت جوش میں آئی. پیغام آیا میرے حبیب میں نے ان 3 کو معاف کر دیا. سرکار نے فرمایا جاؤ جا کر انہیں خوشخبری سناؤ. اب ذرا جملہ سننا. ایک صحابی دوڑے ہوئے آیا کر کہا کہ نبی پاک نے تمہیں معاف کر دیا ہے. اتنے خوش ہوئے, پاس اور کچھ نہیں تھا, کپڑے اتار کے انہیں دے دیے.
کا انعام میں یہ ہے، ہمارے پاس یہ جبہ، یہ کپڑے، یہ تو لے لے، تو نے اتنی خوشخبری سنائی ہے کہ رب کا رسول ہم سے راضی ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا کھولیں، انہوں نے کہا نہیں، اب تم نہیں کھولو گے، اب وہی کھولے گا جس کے لیے ہم بندے ہیں۔ اب آ گیا نا، پیار آ گیا، اب پتہ ہے کہ رب کی حمایت مل گئی ہے، قرآن آ گیا ہے، کہا اب وہی کھولے گا کہ جس کے لیے بندے ہیں۔ صحابی گئے، یا رسول اللہ وہ تو بندے ہوئے ہیں اور کھلنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ کہا کیا کہتے ہیں؟ کہا سرکار وہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ نہیں کھولیں گے وہ نہیں کھلیں گے۔ میرے آقا آئے، آ کر اپنے گورے گورے نازک نازک پیارے پیارے ہاتھوں سے کھولا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں حضور ہماری رسیاں کھول رہے تھے، ہم ان کے چہرے کی زیارت کر رہے تھے۔ حضرات یہ عشق ہے صحابہ کا، یہ پیار ہے صحابہ کا، اور یہی وہ میراث ہے ہم مومنوں کی جو ہم سے گم ہو گئی ہے۔ یہ جلسے، ان کا انعقاد، اس کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ تاکہ حضور کا پیار ہمیں مل جائے، حضور کی محبت ہمیں ملے، اور اس نبی کی رضا اور خوشی کے لیے۔ دیکھیں اگر کوئی علاقے کا پولیس کا آفیسر ہو، وہ اپنے ماتحت سے کہہ دے کہ بھائی میں آ رہا ہوں یہ کام کر دینا، تو اس کو دوڑیں لگی ہوتی ہیں کہ میرے آفیسر کا آرڈر ہے۔ حضرات آفیسر کے آرڈر کے لیے ہم لوگ کتنی اتباع کرتے ہیں کہ دنیا کی تنخواہ کی ہمیں لالچ ہوتی ہے۔ تو جس نبی نے سینکڑوں دفعہ میں کہا نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، ذرا غور کریں ہمیں اس کی بات کا کتنا لحاظ ہے، ہمیں اس کی بات کی کتنی فکر ہے۔ آؤ آج کے اس جلسے سے یہ عہد کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم ہر وہ کام کریں گے جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہوگا۔ کہیے انشاءاللہ۔ اور پھر میرے نبی کا چہرہ سب سے سونا تھا۔ بس میں آخری میں کچھ جس کو کہتے ہیں نا گین کرنا، یہ جلسے سے گین کرنے والی بات ہے۔ میرے نبی کا چہرہ سب سے سونا تھا۔ آپ اتنے لوگ بیٹھے ہو، سونا کیسا تھا میرے نبی کا چہرہ کہ آپ نے سنا کہ ایک چھائی بھی نہیں تھی، ایک داغ بھی نہیں تھا، لیکن سرکار کے بال بڑے پیارے تھے، داڑھی کے گھنے بال، داڑھی آپ کی چھاتی اس سے بھری ہوئی۔ حضرات ہم نبی سے پیار کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہمارے چہروں پہ نبی کی سنت سجانے کا ہمیں توفیق نہیں ہے، اور ہمیں اس سے الرجی ہوتی ہے کہ یار خیر ہے وہ جی داڑھی رکھ کے بھی، تو لوگ جو داڑھی رکھ کے گناہ کرتا ہے وہ ایک گناہ کرتا ہے، اور جو داڑھی منڈوا کے گناہ کرتا ہے وہ دو گناہ کرتا ہے، ایک داڑھی منڈوانے کا اور دوسرا جو دوسرا گناہ وہ کر رہا ہے۔ آؤ آج سرکار کے محفل میں ایک تھوڑا سا ایک کوشش تو کرتے ہیں، جذبہ بناتے ہیں۔ کون کون ہے آپ میں سے جو حضور کی محبت میں یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ جو داڑھی اس سے پہلے کٹوا رہے تھے اب کٹوائیں گے نہیں، اور جو منڈوا رہے تھے اب منڈوائیں گے نہیں؟ اپنی جگہ پہ کھڑے ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، سب پہ کھڑے ہو جائیں جس کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے، کھڑے ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جس کو دیکھ کر ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور بھی دوست کھڑے ہوں جو یہ وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ سرکار کی محبت میں داڑھی اگر کٹوا رہے تھے تو کٹوائیں گے نہیں، اور اگر منڈوا رہے تھے تو منڈوائیں گے نہیں۔ کھڑے ہو جائیں اپنی ماشاءاللہ اپنی اپنی جگہ پر۔ یہ اتنا بڑا اجتماع اور اتنے سے حضور کے عاشق۔ رات کو یار میں نے ایک جگہ تقریر اسی آپ کے علاقے میں گیا تھا، وہاں پر الحمدللہ 90% لوگ کھڑے ہو گئے تھے۔ آپ میں اٹھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جو ان میں سے کیا حضور کا پیار نہیں ہے آپ کے دل میں؟ تو چلیں جتنا ماشاءاللہ اے نعت خان ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزا دے، اللہ آپ کو جزا دے۔ تو یہ بس تشریف رکھیں، اللہ آپ کو قبول فرمائے اور آپ کو ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے ساتھ مل کے ذرا اور یہ دعا کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی مسرت نواز صاحب کے دنیا عقبہ کی بلائیاں نصیب فرمائے، اور یہ جو حضور کا ذکر کی محفل اللہ اس کو قبول فرمائے۔ ابھی گفتگو کے بعد فوراً نماز، اور نماز کے بعد باقی معاملات ہوں گے۔ میرے ساتھ مل کے ذرا یہی ایک نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔